جاؤ گھر میں جا کے سوچنا ہم نے بھی کبھی بیوی کی وجہ سے کوئی سفر روکا، کوئی کام روکا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، فوراً 1 منٹ میں جھٹکا دیتے چل گھر دوڑ جا. کہاں جائے وہ کوئی بھاگ کے نہیں آئی. اللہ اکبر، وہ تو قرآن کی آیتیں ان کے سائے میں تیرے گھر میں آئی ہے، تو کیوں اس پہ حکم جما رہا ہے؟ وہ تو اپنی کھانے والی چمچی بھی اپنے باپ کے پیسوں سے لائی ہے، وہ تو اپنا بستر بھی اپنے باپ کی حلال کمائی سے لائی ہے. تجھے کیا پتا اس نے آنے سے پہلے اپنی نسل کے برتنے کا سامان بھی تیرے گھر میں بھیج دیا. تیرا تو احسان اس پر کچھ نہیں. تو نے کہا کھڑی ہو جا، کھڑی ہو گئی. تو نے کہا لیٹ جا، لیٹ گئی. تو نے کہا بیٹھ جا، بیٹھ گئی. تو نے کہا پاؤں دبا، پاؤں دبانے لگ گئی. تو نے کہا لذت پوری کرنے لگ گئی. تو نے دل کہہ دیا کا دن ہے. تو نے رات کا رات ہے. تو نے کہا نکل جا، نکل گئی. بیٹھ جا، بیٹھ گئی. اللہ اکبر. او بندے تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ تیری اتنی تابع داری ہے تو منہ پر تماچا مارنے میں دیر نہیں کرتا ہے. آ جاؤ ذرا تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ. بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں آ جاؤ. آؤ ازواجی زندگی دیکھو. میرے عزیزوں، میں بازار کے لوگوں کو بعد میں سدھارو، مارکیٹ کے لوگوں کو بعد میں سدھارنے کی بات کرو. اللہ اکبر. پلازے والوں کو بعد میں سدھارنے کی، اسلام آباد تک میری رسائی کوئی نہیں. اسمبلی میں جا کے سدھارنے کی بات بعد میں کروں. پہلے میں اپنا گھر تو سیدھا کر لو، اپنی میاں بیوی کے مزاج کو تو سیدھا کر لو. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کے تشریف لائے. کیا دیکھتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ جلدی جلدی چکی چلا رہی ہے، جلدی جلدی سیدہ فاطمہ کپڑے دھو رہی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کھڑی ہو کے جھاڑو دینے لگ جاتی ہیں. بکات کمزوری ہے، فاقے کی وجہ سے پریشانی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پکڑا. فاطمہ ابھی سارا دل پڑا ہے، سارا کام ابھی کرے گی. ہاتھ پکڑ کے بستر پہ کھینچ کے لے گئے، بٹھا دیا. سیدہ کی آنکھیں برسنے لگی. حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی علی مجھے کام سے نہ روک، اپنی خدمت سے نہ روک، اپنی تابعداری سے نہ روک، میرے پاس وقت بڑا کم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فاطمہ تیرا وقت کہاں چلا گیا؟ علی فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اے علی تھوڑی سی طبیعت میں کمزوری آ گئی. مصلی پہ بیٹھی بیٹھی میری آنکھ لگی. میرے خواب میں اپنے ابا کی زیارت کی. میں نے دیکھا میرا بابا میرے کمرے میں تلاش کچھ کر رہا ہے، گھر کے ویڑے میں تلاش کرتا ہے، کبھی حجرے کا پردہ ہٹا کے کچھ تلاش کرتا ہے. اچانک میں اپنے ابو کے سامنے آ گئی. میرے ابو کی میرے پہ نظر پڑ گئی. بیٹیوں والوں باپ کتنے غمگین کیوں نہ ہو، بیٹی کا چہرہ دیکھ کے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بیٹی کو سسرال گئے 2 دن ہوتے ہیں. بیٹے سے کہتا ذرا 3 نمبر ملا دے. کہتا بچی کنا عرصہ تینوں گیا ہو گیا؟ بیٹی کہتی ابھی 2 دن تو ہوئے. کہ بیٹی 2 دن ایسے لگ رہے جیسے سالوں سالوں کی جدائی ہے. یقین جانو باپ کو روٹی نہ ملے، آدمی کو میرے عزیزوں کپڑا نہ ملے، مارکیٹ کے اندر روزگار نہ ملے، برداشت کر لیتا ہے. سونے کے لیے چرپائی نہ ملے، برداشت کر لیتا ہے. ٹھنڈی ہوا نہ ملے، برداشت کرتا ہے. بیٹی کے چہرے سے مسکراہٹ چھل جائے باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. علی میرے ابو خواب میں آ گئے. اچانک میرے پہ میرے ابو کی نگاہ پڑی. میں نے کہا ابو جی ایسی ہبڑ دبڑ کیا ہے؟ کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ رحمت دو عالم نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے سینے سے لگایا. علی پتہ ہے میرے باپ نے میرا ماتھا چوم کے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا ابو جان کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ کہاں چلی گئی؟ کب سے تیرا ابا تجھے تلاش کر رہا ہے. میں نے کہا میں آ گئی ابو جی. حکم. اے فاطمہ آج صبح تو نے کس حالت میں کی؟ کہ میں نے سر جھکا کے کہہ دیا ابو آج میرا روزہ ہے. حضور علیہ السلام نے پھر سینے سے لگایا، میرا مکھڑا اپنے ہاتھوں میں خواب میں پکڑا. فرمایا اے فاطمہ روزہ رکھ کر ہی میرے پاس آنا، تیرا باپ انتظار کر رہا ہے. کہ ابا تیرا مطلب نہیں سمجھی. کہ سحری علی کے دسترخوان پہ کی، افطاری محمد الرسول اللہ کے دسترخوان پہ ہو جائے گی. علی مجھے بڑی جلدی ہے، گھر کا کام کرنے دے. چل میرے جانے کے بعد جب تک میں کام کر کے جا رہی ہوں تو دکھوں میں تو نہیں رہے گا. بیوی کے سر میں درد ہو جائے، گھر والا کہتے روٹی، کہتے ہیں روٹی نہیں پئی ہے میرے سر درد ہے، باہروں کھا لے. نو قرآن کھول کے ان کو دکھاؤ کہ 22واں پارہ کیا کہہ رہا ہے.
قرآن کھول کے دکھاؤ سورہ نساء کیا کہہ رہی ہے، قرآن کھول کے دکھاؤ 18ویں پارے کی سورہ نور کیا کہہ رہی ہے۔ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے، ہماری قسمت ہار گئی۔ ہم رسالے گھر میں لے کے آئے، سنڈے میگزین گھر میں لے کے آئے، ہم جاسوسی رسالے لے کے آئے۔ او لوگوں، ہمارے ہاتھوں میں کبھی فروٹ نظر آیا، ہمارے ہاتھوں میں کبھی کپڑا نظر آیا، سفید داڑھی ہو گئی، آج تک ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم نظر ہی نہیں آیا ہے۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، آج تک ہمارے گھر میں کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی سے کہنے لگی علی مجھے کام کرنے دے، حضرت علی نے کہا نہیں، رونے لگ گئے۔ میاں بیوی کا پیار ہی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ او لوگو، اللہ تمہارے جوڑوں کو سلامت رکھے، وگرنہ میرے عزیزو تنہائی گزارنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تنہائی گزارنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو لٹایا، یوں کر کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگ گئے۔ اے فاطمہ تجھے پتہ ہے حسن حسین بڑے چھوٹے ہیں، اے فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے نہ جانا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، نگاہیں نیچے کر کے کہ ابو سے وعدہ کر لیا، علی 3 وصیتیں ہیں، میں حکم تو نہیں کر کے جا رہی، عرض کر کے جا رہی ہوں، علی اگر عمل کرے گا تو میری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے فاطمہ تیری پہلی وصیت کیا ہے؟ کہ اے علی پہلی وصیت یہ میں اجازت دیتی ہوں میرے بعد جس سے چاہے شادی کر لینا۔ دوسری وصیت یہ اے علی 29 دن بیوی کے پاس گزارنا، 1 دن میرے ننھے سے بیٹوں کے پاس گزارنا۔ اے علی ماں کے بغیر ہم نے اولاد کو رلتے دیکھا ہے۔ اے علی میری اماں بڑی چھوٹی سی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی، میرا باپ لوگوں کو قرآن سنا کے پتھر کھا کے آتا، علی سارا دن بھوکے رہتے، ہمیں روٹی پکا کے دینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ ماں بیوی کی جدائی کا بڑا ہی صدمہ ہوتا ہے۔ اے علی تجھے کیا پتا، ہمارا ابا زخم بکے والوں کے برداشت کر کے گھر آتے، ہم اپنے دوپٹے کے کونوں سے باپ کے خون صاف کرتی، ہمارا باپ ہمیں دیکھ کے رونے لگ جاتا، اللہ اکبر، اور فرماتے بیٹی تمہارا باپ تمہیں روٹی نہیں دے سکا، تمہاری ماں خدیجہ الکبریٰ بڑی جلدی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اللہ اکبر۔ علی تجھے کیا پتا میرا ابا میری ماں خدیجہ کو یاد کر کر کے رونے لگ جاتا۔ علی بچے بڑے چھوٹے حسن و حسین، اے علی بچے بڑے چھوٹے حسن و حسین، اے علی ایک رات ان کے پاس گزار کر انہیں سینے سے لگا کے سو جایا کرنا۔ حضرت علی ہو کے بھر بھر کے رونے لگے، فاطمہ ایسی باتیں نہ کر، فاطمہ ایسی باتیں نہ کر۔ اتنے میں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابا کو روتے دیکھا، اماں کو روتے دیکھا، اماں کے سینے پہ دھڑام سے گر گئے، بابا اماں کیوں رو رہی ہے، بابا اماں کیوں رو رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ سیدہ فاطمہ نے دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی شہزاد ہو جاؤ، نانا کے روزے پہ حاضری دے کے سلام کر کے آ جاؤ۔ یہ دونوں ننھے شاہ سوار شہزادے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضری دینے کے لیے، سلام کرنے کے لیے گئے، روتے ہوئے واپس آ گئے، پہلے سے زیادہ کیفیت رونے کی، روتے ہوئے واپس آ گئے۔ اماں نے پوچھا بیٹو نانے کے پاس بھیجا تھا، آنن فانن آ گئے، روتے ہوئے آ گئے، کہا اماں تیرے حکم کے مطابق نانے کے روزے پر سلام کرنے لگے، ہمیں روزہ انور سے آواز آئی بیٹو جاؤ ماں کے پاس چلے جاؤ، اس کا وقت بڑا کم ہے، بیٹو نانے کا روزہ تو تمہیں بار بار نظر آئے گا، آج کے بعد تمہیں ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ امی کہاں جا رہی ہے؟ نانا کہہ رہے جاؤ ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد اماں نظر نہیں آئی۔ کتنے میرے عزیزوں ہمارے مقدر پھوٹ گئے، نہ ماں گھر کے اندر موجود ہے، نہ ابا گھر میں موجود ہے، خالی پڑے گھر۔ اور نصیبوں والے وہ لوگ ہیں میرے عزیزوں جن کے گھر کے اندر ماں باپ ہیں،
जिस घर में माँ बाप हो मेरे से दुआ न करवाओ, कारी गुलजार साहब से दुआ न करवाओ, मेरे अजीजों दाता दरबार जाके चादर भी न चढ़ाओ, सखी सुल्तान बहू हाजिरी भी न दो। हाँ तुम फातिहा पढ़ने के लिए जा सकते हो, लेकिन मुरादें पूरी करवाने के लिए तुम्हें दाता दरबार जाने की जरूरत नहीं। माँ बाप के कदमों में आके बैठ जाओ। खुश नसीब औलाद है जिनके लिए माँ बाप हाथ उठा देते हैं। रब अकबर की कसम है, नमाजियों के लिए अब्दुल हन्नान की दुआ रद्द कर सकता है, औलाद के लिए माँ बाप की खुदा दुआ रद्द नहीं करता है। कौन फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, यहां शौहर घर से बाहर निकला, बीवी का पता ही कोई नहीं, कहां गई कहां नहीं। अगर पूछ लेते हो घर पे नहीं, नहीं घर पे नहीं बाजार में हूं, पूछ ही लेती। अच्छा इतने से काम के लिए तेरे से पूछना पड़ेगा। आओ 1400 साल पहले जरा चलो, नबूवत ने दरवाजे पे दस्तक दी। बल दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर? अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेटी तेरा अब्बा दरवाजे पर आया। सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा जान अंदर आ जाइए। कहा नहीं बेटी जल्दी बड़ी है, मैं अंदर आने नहीं आया, तुझे लेने के लिए आया हूं। अब्बा जान कहां जाना है? काली के घर में आए, काफी दिन गुजर गए। बेटी आजा मेरे आज सुनने वेड़े को आबाद कर जा, आजा 2-4 दिन आजा, मेरे घर में रह के चली जा। सैयदा फातिमा तुल ज़हरा ने तैयारी कर ली। कहने लगी अब्बा जी मैं तैयारी करके आपके हुक्म के मुताबिक बैठ गई, लेकिन अब्बा मैं घर से जा नहीं सकती क्योंकि अली इस वक्त घर में नहीं है। आपने फरमाया बेटी क्या हुआ? कहा अब्बा जान आपकी वो बात याद आ गई, रुखसती के वक्त सर पे हाथ फेर के गले से लगा के जब आप मुझे रोए थे, आपने रुखसत करते वक्त घर के अंदर से कदम निकालने से पहले मेरे कान में कह दिया था बेटी अल्लाह अकबर, अब बाप का रिश्ता खत्म हो गया, शौहर का रिश्ता शुरू हो गया है। जब तक मेरे घर में थी तेरे पर हुक्म मेरा चलता था, अली के घर में चली गई, आज के बाद तेरे पे हुक्म मेरा नहीं चलेगा बल्कि अली का चलेगा। अब्बा जान तेरा हुक्म सर आंखों पर, मैं साथ जाने से मना नहीं करती, लेकिन अर्ज करती हूँ अली आ जा, उनकी बगैर इजाजत के तेरी बेटी घर से कदम नहीं निकाल सकती। अब्बा जान आज अगर मेरे घर से कदम बाहर निकाल दिया, कयामत की सुबह तक औलाद की नाफरमानी की वजह से नबूवत की पगड़ी पे धब्बा आ जाएगा। मुझे पता बाद में आने वाली ईमान की बड़ी कमजोर है, इसको हुज्जत बना के नबी की बेटी भी तो चली गई थी, मैं अब्बे नल टुर्गी तकी हो गया है, अब्बू मैं नहीं जाती। इतने में हजरत अली आए, हुजूर को देखा, सलाम फातिमा तेरे अब्बू क्यों आए? अली मुझे लेने आए। चली जाती? ए अली मैं चली जाती तो फिर मुझे फातिमा कौन कहता? अच्छा जल्दी कर, अब्बू को क्यों इंतजार कराया? जल्दी कर। अली भी तो अली थे, अब्बू को क्यों इंतजार कराया? सैयदा फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर्दा ओढ़ के खड़ी हो गई। जी अब्बू जी चलिए, हुजूर आगे आगे। सैयदा फातिमा अली से कह रही अली मेरी एक बात मानोगे? क्या बात? फरमाने लगी मेरे अब्बा को आगे चलाओ, मुझे दरमियान में चलाओ, मेरे पीछे आप चलो। हजरत अली कहने लगे फातिमा इसमें क्या हिकमत है, मुझे आगे चला, पीछे आप चल, तुम्हें मैं तेरे पीछे लगूंगा। दुनिया कहेगी देखो औरत मर्द को पीछे चला रही है। अली खुदा के वास्ते सवाल न कर, वादा तूने किया पूछेगा नहीं, अब्बे के घर में जाके कदम रखूंगी तब जाके बतला दूंगी। अब्बू जान को आगे क्यों चलाया, तुझे मैंने पीछे क्यों चलाया? अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीछे पीछे, दरमियान में सैयदा फातिमा घर से कदम निकाला। ए अली जहां मेरे बाप का कदम हो उसके ऊपर मेरा कदम रखवाना, और जहां मेरा कदम आ जाए जूते का निशान आ जाए उस पर अपना जूता रख देना। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कदमों को मापते मापते नबी के हुजरे तक सैयदा फातिमा तुल ज़हरा को ले गए। जब सैयदा फातिमा हुजरे में चली गई, अली कहने लगे अब तो बता कदम पे कदम क्यों रखवाया? क्या अली तुझे क्या पता है, जब से होश संभाला इस वजूद पर आसमान के सूरज की भी निगाह नहीं पड़ी है। ए अली मैं अगर जमीन पे पैर रखती तो जमीन को मेरा कदम नजर आ जाता। अली अगर तेरा पैर मैं अपने कदमों पे ना रखवाती तो मेरे पैर का निशान आसमान को नजर आ जाता।
قول فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی اے علی، پہلی میری وصیت یہ ہے کہ شادی جس سے چاہے کرنا، دوسری وصیت یہ میرے بچوں کے پاس ایک رات گزارنا۔ سنو گجرا والے کے غیور مسلمانوں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری وصیت کرنے سے پہلے حضرت علی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور رو کے کہنے لگی علی ایک بات کہوں نہ تو نہ کرے گا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آگے، سمجھ گئے فاطمہ کیا کہنے والی ہے۔ کہنے لگے فاطمہ بتا کیا بات ہے؟ کہ علی میرے ابا نے جب رخصت کر کے سر پہ ہاتھ پھیر کر دعائیں دے کے جب تیرے گھر میں بیٹھا تھا، اس کان میں کہا تھا اے فاطمہ علی سے ناراض ہو کے میرے گھر میں نہ آنا۔ میرے گھر میں روتی ہوئی آئی اور میں نے رونے کی وجہ پوچھی اور تو نے بتلایا علی میرے سے ناراض ہے۔ اے فاطمہ حال تو پوچھنا دور کی بات ہے، میں محمد تیرے سے چہرہ پھیر کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اے فاطمہ اسی ناراضگی میں، اسی عالم میں اگر میرے گھر میں تیرا انتقال ہو گیا، تیرا جنازہ تیار کروانے کے بعد کسی اور کے حوالے کر دوں گا، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ علی میرے ابے نے حق زوجیت خاوند کی تابعداری میں اتنی سختی کی ہے کہ فاطمہ ہاتھ کیوں جوڑ رہی؟ کہنے لگی علی مجھے معاف کر دینا، قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر کے پاس اپنے ابا، حوض کوثر پہ اپنے ابا جان کے پاس کھڑی ہوگی اور مجھے پتہ ہے انشاءاللہ علی تو میرے باپ سے حوض کوثر پینے آئے گا۔ اے علی جب حوض کوثر کی جام، حوض کوثر کی نہر پر کنارے پر تو آئے، میرے باپ کو کھڑا دیکھے اور پیچھے میں بیٹی فاطمہ کو کھڑا دیکھے، اے علی میرے ابے کے سامنے میرے پہ انگلی نہ اٹھانا کہ کیسی بیٹی دی تھی جس نے شوہر کا حق ادا نہ کیا۔ اے علی کوئی حق میرے ذمہ رہ گیا ہو تو خدا کے واسطے معاف کر دے، میرے ابے کی نبوت والی پگڑی کو دیکھ کے معاف کر دے۔ حضرت علی کی روتے روتے چیخ نکل گئی، سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں کو نیچے کر کے خود ہاتھ جوڑ دیے کہ اے فاطمہ یہی بات میں تیرے سے کرنے لگا ہوں، جب قیامت کے دن اپنے ابا کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اللہ مجھے حوض کوثر پینے کے لیے تیرے باپ کے پاس بھیجے گا، اے فاطمہ مجھے دیکھ کے اپنے باپ کے کان میں یوں نہ کہہ دینا کس جوان کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جس نے ساری زندگی میں پیٹ بھر کے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ فاطمہ مجھے دیکھنا، باپ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کون فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹا کندھا جنازے کو دے رہا ہے، کون فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ شوہر جنازے کو کندھا دے رہا ہے، بیٹا کندھا دے رہا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی پرہیزگاری کا منبع آ گیا، ابو ذر آ جا نبی کی بیٹی کی چرپائی کو کندھا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ابو ذر کے ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں چرپائی ہے، اللہ اکبر، قبرستان آ گیا، قبر کے کنارے چرپائی کو رکھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، اپنی لاٹھی قبر میں ٹیک کر یوں کر کے مارنا شروع کر دیا اور قبر سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اتدری من التی جینا بہا الیہ، اے قبر ذرا دیکھ تو صحیح آج تیرا درمیان کون آ رہا ہے، اے قبر دیکھ تو صحیح آج رسول اللہ کی گودی میں کھیلنے والی آ رہی ہے، اے قبر دیکھ تو صحیح اللہ اکبر آج وہ تیرے اندر سما رہی ہے جس کے بارے میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھ گئے قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے خدا کی مخلوق گزرے گی، اہل بیت والے گزریں گے، اہل بیت نبی کے گھرانے والے گزریں گے، حسنین کی اماں کی جب باری آئے گی سیدہ فاطمہ پل صراط پہ چڑھنے لگے گی، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، او میرے نبیوں، او میرے صحابہ کی جماعت، میرے نبی کے صحابیوں اور اس امت کے اولیاء اللہ، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ اتدری من التی جئنا بہا الیہ، اے قبر تجھے پتا آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ اگر فاطمہ تیری گودی میں سما گئی مجھے امید ہے فاطمہ کے آنے کی برکت سے اللہ سارے قبرستان والوں کی مغفرت کر دے گا۔ فاطمہ آ رہی ہے، اللہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے لاٹھی قبر میں رکھی اور یوں کہا، قبر نے چگاڑ مار کے میری لاٹھی کو پرے پھینک دیا۔ کہنے لگا ابو ذر ذرا ہوش کر، حسب نسب یہاں بیان کر رہا ہے،
हसब नसब तो बाजारों में चलते हैं, कब्रों में नहीं चला करते। हादा अमल मईत, ये हसब नसब बयान करने की जगह नहीं, ये तो अमलों का घर है। अमल अच्छे लेके आए तो माँ की गोद वाला प्यार मिलेगा, अगर अमल अच्छे ना हुए तो 1 मिनट मेरे अंदर लेटना मुश्किल हो जाएगा। मेरे अजीजों, आज हमारे पास नमाज की कमी नहीं, रोजे की कमी नहीं, हज ज़कात की कमी नहीं। रब अकबर की कसम है, पासपोर्ट के दफ्तर में चले जाओ, बारी नहीं आती। अल्लाह अकबर, जहाज की टिकटें नहीं मिलती, ब्लैक में टिकटें जा रही है। हज उम्रे की हमारे पास कमी नहीं, लेकिन कमी मेरे अजीजों आज हमारे पास है तो मोहब्बत और प्यार की कमी है। इसी उम्मत नमाज पे भी आ गई, ये उम्मत दावत वाले काम पर भी आ गई, ये उम्मत मेरे अजीजों सदकात खैरात पर आ गई, लेकिन उम्मत अभी तक अखलाक पर इकट्ठा ना हो सकी, अभी तक प्यार पे इकट्ठा ना हो सकी। भाई बहन से प्यार नहीं करता, बहन भाई से प्यार नहीं करती, रिश्तेदार आपस के अंदर प्यार नहीं करते। हर आदमी कहता है, बहन दरवाजे पर आके खड़ी हो गई, भाभी ने पूछा क्या बात है, तो मैंने अपने भाई से मिलना है। भाई कहने लगा बता क्या बात है, सबके सामने कर दे। नहीं भाई मैं पर्दे में करना चाहती हूँ, भरम भी बच जाए, इज्जत भी बच जाए, काम भी हो जाए। भाई ने कान आगे कर दिया, कहने लगी भाई बिजली का मीटर कट गया, बिल के लिए पैसे कोई नहीं, तेरे भांजे घर आके बैठ गए, स्कूल की फीस कोई नहीं, यूनिफॉर्म फटा हुआ है, घर के डब्बे के अंदर आटा भी कोई नहीं, मैं बहन बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ। अल्लाह अकबर, भाई ने यूं करके मुंह मोड़ दिया और कहने लगा अभी मैंने ज़कात निकाली कोई नहीं, रमजान में आना। कारी गुलजार साहब लोग पूछते क़यामत कब आएगी? जब बहनों की मदद ज़कात के पैसों से होने लग जाए समझो क़यामत आ गई है। बेटा 1.5 लाख रुपए तनख्वाह का मुलाजिम हो गया, बहन का दरवाजा भूल गया, फुप्पी का दरवाजा ही भूल गया, शहर में जाके उसके घर नहीं होके आता, भाई डर के घर नहीं जाता, बहन बेटे का रिश्ता ना मांग ले, ना करूंगा बरादरी में ना कट जाएगी। किसी ने कह दिया बेटों के रिश्ते तलाश कर रहा है, बहन की जवान बेटियां बैठी हैं, क्या कहता है यार मेरे बिहार के नहीं है, क्या लोग कहेंगे, किस खानदान की गरीब लड़की लेके आ गया, मेरे बेटे के बिहार के काबिल नहीं। हाँ मेरी बहन को रिश्ता तलाश कर ले, शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा। यकीन जानो शादी का खर्चा तो इलाके गुजरा वाले का कोई अमीर ज़कात देने वाला उठा सकता है। या अल्लाह मैं क्या उठाऊं? फरमाया तू बहन का मान उठा ले। क्या मान उठा? 1.5 लाख रुपए तनख्वाह वाले मुलाजिम मुलाजिम बेटे को बहन के घर ले जा और अपने हाथों से उसकी आंखों के आंसू साफ करके कहे मां जाया दरवाजे पर आया है, दर दर क्यों फिर रही है, मेरे बच्चे किस दिन काम आएंगे। मस्जिद के मौलवी साहब को बुला, 2 गवाह बना। अल्लाह अकबर, गरीब की बेटी को, बेवा बहल की बेटी यतीम भांजी को दुल्हन बना के सादे से कपड़ों में ले आ। रब्बे अकबर की कसम है मुझे नहीं पता तेरी सोसाइटी में नाक कटेगी या बचेगी, लेकिन इतना पता है यतीम भांजी को दुल्हन बना के घर लाएगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, 1 मर्तबा नहीं सैकड़ों मर्तबा तुझे रोजा अनवर से महबूब दो आलम का सलाम आ जाएगा। कारी साहब आखिरी बात कह के मैं एक बहन का जिक्र करके अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं बहनों के जिक्र पे इसलिए रो रहा हूं, मेरे अल्लाह अकबर, गली के जमादार को ईदी जा रही है, बहन को ईदी क्यों नहीं जा रही है? दुकान पे मुलाजिम को बोनस तनख्वाह जा रही है, बहल को 500 रुपए का जोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? तुम्हें पता है जिसको तुमने 20 साल पहले 2 लाख का जहेज दे के रुखसत कर दिया, उसे पूछे तो सही मुसल्ले पे बैठ के क्या करती है, उसे पूछो तो सही तस्बीह पढ़ के सुभान अल्लाह कर करके क्या कहती है। खाती शोहर का है, दुआएं अपने भाई को देती है। नखरे शोहर पूरा करता है, हाथ उठा के कहती है अल्लाह मेरे वीर दी खैर होवे, अल्लाह पाग लगे रहन, अल्लाह मेरे वीर नू सलामत रखे। यकीन जानो मुसल्ले पे बैठ के आंख में जब आंसू आता है, ना बेटा याद आता है ना शोहर याद आता है, बहन को दुखड़ों में भी भाई याद आने लग जाता है और सुखों में भी बहन को भाई याद आने लग जाता है। कभी भाई ने भी याद किया? कर लेना। आज जरा मेरे कहने पे आज बहन को फोन करके पूछ लेना बहन तेरा क्या हाल है,
तेरा भाई ईदी लेके आना चाहता है, और खुसूसन वो जमीन के टुकड़ों पे बाप की जायदाद में से हिस्सा देते हुए जो बहनों से नाराज हो गए, आज अल्लाह का नाम लेके बेटों से नंबर पूछ के, किसी से नंबर पूछ के आज बहन को फोन कर, अल्लाह की कसम भाई का फोन नंबर देख के कलेजा फट जाएगा। हाय मेरे भाई का फोन आया है, सलाम करके कहना माफ कर दे मैं तेरे से नाराज रहा। फिर दूसरी बात पूछना, मेरा दिल चाह रहा है ईद का जोड़ा लेके आओ। शोहर की कमाई का जोड़ा तो हर ईद पे पहनती है, आज भाई की कमाई का जोड़ा ईद पे पहन के दिखा दे। रब्बे जुल जलाल की कसम है, जोड़ा तो बाद में आएगा, बहन के मुंह से जो दुआ निकलेगी जाने से पहले अर्शे मोहल्ला पे पहुंच जाएगी। 10,000 का लश्कर लेके मेरा नबी मक्के में आए। छोटे छोटे बच्चे, उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली की हमशीरा, नबी की चाचे की बेटी, कलमा पढ़ा, शोहर छोड़ के चला गया, बच्चों में जिंदगी गुजारी। 8 साल के बाद हुजूर मक्के में आए। बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, अम्मा वही मोहम्मद मदीन मक्के में आया जिस मोहम्मद के हमें रोटी खिलाते वक्त तज़किरे सुनाती है, वो कहाँ है? तूने कैसे देखा? अम्मा जो तूने आंखों का हुलिया बताया, अम्मा जो चेहरे का हुलिया बताया, आज उसी हस्ती को हमने ऊंटनी पर बैठे यूं छड़ी हिलाते बैतुल्लाह के बुतों के अंदर बुतों की तरफ देखा है। वो छड़ी भी हिला रहा है और कुरान पढ़ के सुना रहा है। जो कुरान घर में तू पढ़ती है वो पढ़ के सुना रहा है। वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ओ लोगो आज बातिल खत्म हो गया, हक आ गया। ओ लोगो हक आ गया। अम्मा वही मोहम्मद है जिसकी कुरान की तिलावत पर आसमान भी झूम जाता है। अम्मा हमने तो थोड़ी सी तिलावत सुनी, कलेजे फटने लगे। एक बेटे ने माँ का मुखड़ा अपने हाथों में लिया, लेके कहने लगा अम्मा तू ही कहती थी कि दिन के वक्त यहाँ आराम करते थे, तू ही कहती रोजाना मेरे वेड़े में आके आराम करता था। अम्मा आज तो वो फाते बना हुआ है, क्या आज उसे बहन का वेड़ा याद आएगा? अम्मा आज भी क्या वो तेरे घर में आएगा? उम्मे हानी कहती मेरी बेटे ने मेरी माँ मुझे बात कही, मेरा कलेजा चीर के रख दिया, मेरी आंखें बरसने लगी, मेरे चेहरे पर यूं करके कपड़ा कर लिया और मैं उधर मुंह करके रोने लगी। मेरे बच्चों का दिल बहलाने के लिए कह दिया हाँ आएगा, लेकिन मुझे ये लगा कि आज इतनी अमीरी मिल गई, आज इतनी इज्जत मिल गई, आज उसे बहन का कच्चा मकान कहाँ याद आएगा? उम्मे हानी कहती आंखें बरस रही थी, इतने में मेरे घर का दरवाजा बजा। मैंने रोते रोते पूछा कौन आया है? अल्लाह अकबर का उस वक्त मेरा कलेजा खुशी से मुंह को आया। जब रोते रोते मैंने पूछा कौन आया, मेरे कानों में रसगोलती आवाज पड़ी, तेरा वीर मोहम्मद रसूलुल्लाह आया है। मैं तो अभी उठी नहीं, मेरे बच्चों ने छलांग मारी, पर्दा हटाया, अल्लाह अकबर, चेहरा देख के कहने लगे अम्मा वही मोहम्मद आ गए जिसे याद कर करके रोया करती थी। कबीरा चलते भाग जा मिल जाए उससे पूछो तो सही तेरी मां रोंदी क्यों है? कबीरा मामू तेनू याद करके बड़ा रोंदी है। अल्लाह अकबर, दुखों में कभी नहीं रोई, जब तेरा नाम लेते हैं हमारे मामू का नाम ये तो जुबान पर दुआ, आंखों में रोना आ जाता है। हम तो बदनसीब हैं, हम दरबारों पे दुआ लेते हैं, बहनों की दुआ ही नहीं लेते, गरीब भाई की दुआ नहीं लेते। और छोड़ दो टरू के कपड़े बनाने, छोड़ दे मरू के कपड़े बनाने, ईद का जोड़ा पहन वो भी किसी को दे दे, दूसरे दिल का जोड़ा गरीब भाई को पहना दे। अल्लाह अकबर। और ईद के दिन सबसे पहले गरीब भाई के दरवाजे पे मिठाई ले जा और अपने हाथों से गले लगाकर अपने हाथों से मिठाई खिला, फिर कब्रिस्तान चला जा। रब अकबर की कसम है मुझे नहीं पता तेरी कैफियत क्या होगी, माँ बाप की कब्र से मट्टी उठा के सूंघने लग जा। रब अकबर की कसम है भाई को गले लगाने की वजह से मुश्क अंबर में वो मजा नहीं आएगा जो माँ बाप की कब्र की मट्टी की खुशबू में मजा आने लग जाएगा। समझ जाना, इस अमल से माँ बाप राजी हो गए। हाँ तो हानी कहती है मैं हुजूर को देखती रही, दरवाजे पे खड़ी मुझे देखते रहे। नबूवत ने मुस्कुराते हुए पता क्या कहा? उम्मे हानी का जी
کہ تجھے پتہ ہے تیری گلی سے میں گزرتا ہوا آیا، ہر ایک نے دروازہ کھولا کہ آ جائیے آ جائیے، پتہ میں کسی کے گھر کیوں نہیں گیا؟ ام ہانی میں کسی کے گھر جا کے بیٹھ جاتا، تجھے پتہ لگتا ویر میرے گھر نہیں آیا، ان کے گھر چلا گیا۔ اے ام ہانی اگر تیرا دل ٹوٹ جاتا تو بھائیوں سے اللہ اکبر بہنوں کا دل توڑنے کی وجہ سے خدا ناراض ہو جاتا۔ میں تیرے گھر آیا، لوگ کہنے لگے ہم نے کھانا پکایا ہے، میں نے کہا میری بہن کا گھر جو ہے میں اپنی بہن کے گھر جا کے کھاؤں گا۔ بہنی کہتی میں دیکھتی رہی، آئے اللہ اکبر، آگے آگے پیچھے پیچھے حضور کہ گھر کی حالت دیکھی، نہ منجی نہ چرپائی نہ کوئی چادر، زمین پہ کچے سے فرش پہ بیٹھ گئے۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا نہیں پوچھے گی؟ کہ اس ویر کو کیا پتا تھا، شوہر چھوڑ کے چلا گیا، بچے چھوٹے چھوٹے، کمانے والا کوئی نہیں، مل جاتا خدا کا شکر، نہیں ملتا تو صبر کا گھونٹ بھی لیتی ہوں۔ کہ بہن کھانا نہیں کھلائے گی؟ کہ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، میرے قدم ڈگمگانے لگے، میں نے کہا اللہ لاج رکھ لے، آج ویر نے کھانا مانگا ہے اور تجھے پتا میرے گھر کھجور کا دانہ بھی کوئی نہیں۔ ام ہانی کہتی ہے بلدر چلی گئی، دیوار کی اوٹ میں سے دیکھتی رہی، وہ بلاتے رہے، میری طرف دیکھتے رہے، کہاں چلی گئی؟ بچوں تمہاری ماں کہاں چلی گئی؟ کہ اندر کھانا تیار کر رہی ہے۔ ام ہانی کہتی کچھ ہوتا تو میں تیار کرتی۔ تھوڑی دیر بعد یوں کر کے گھر کے در و دیوار دیکھ، آنکھ کی اینیوں سے آنسو برسنے لگے، بہن کی غریبی سمجھ آ گئی۔ بہن کا مال بڑھانے کے لیے فرمایا تازہ نہ پکا، جو بچا ہوا ہے وہی لے کے آ جا۔ یا تو میرے عزیزوں بہن کے گھر جاؤ، کھانے کے برتن مختلف نقل کے نظر آئے چھوڑ کے آ جاتے ہو، جب بھائی کو امیری آتی ہے تو بھائی بہن کے گھر کی غریبی کے جراثیم یاد آ جاتے ہیں۔ بس ہڈلی چاہ نہ پکائی اسی پی کے آئے۔ بچوں کہتا نا خبردار کچھ یہاں سے پیا، مکھیری دیکھ لے کتنی آ رہی۔ تیرے بار بار نہ کرنے پر بہن سمجھ جاتی ہے کہ بھائی بہن کی غریبی پہ ہنس رہا ہے۔ کہ بہن جلدی کر جو ہے وہی چیز لے آ۔ کہنے لگی کیا پتا، میں سوکھی روٹی کا ٹکڑا، جو کی روٹی بچا ہوا ٹکڑا، اور ایک برتن میں سرکے کا سالن اور دوسرے میں پانی کا پیالہ لے کے آ کے بیٹھ گئی۔ اللہ کھانا دیکھ کے منہ میں ماتھے پہ بلی آئے، منہ نہ چڑھایا، مسکرانا شروع کر دیا۔ پتہ ہے کیا کہا؟ روٹی کا ٹکڑا لیا، سرکے میں بھگویا، اللہ اکبر منہ میں ڈالا۔ مجھے پتا تھا نرم نرم منہ سے لقمہ چبایا نہیں جا رہا، مجھے پتا تھا سوکھا ٹکڑا حلق کے نیچے نہیں اتر رہا، مجھے پتا تھا کہ سوکھا ٹکڑا یہاں پھنس گیا ہے۔ میری طرف منہ کر کے روئے نہیں، مسکرائے۔ فرمایا آج 8 سال کے بعد بہن کے ہاتھوں کی پکی کھا کے محمد کو مزہ آ گیا۔ کہ کوئی زبان پہ شکوہ نہیں، کھانا کھایا، 4 دعائیں کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے بھوکے کو ایسا اچھا کھانا کھلا دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے پیاسے کو پانی پلا دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس مشینی کو اللہ تو نے ہضم کے انتظام کے لیے قبول کر لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے طاقت والی چیزیں اندر رہنے دی، فاضل چیزوں کو اللہ تو نے خارج کرنے کا انتظام فرما دیا ہے۔ بیل کہتی دعائیں دیتا ویر محمد گھر سے رخصت ہو گیا ہے۔ آج میرے عزیزوں بس آخری بات آپ لوگوں سے، آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ، یقین جانو میرے عزیزوں دکھڑے لے کے آئے، نفرتیں لے کے آئے ہو، چھوڑے لے کے آئے ہو، رنجشیں لے کے آئے ہو، دوریے لے کے آئے ہو، آج اسی حال میں گڑا کھود کے دفنا دو، محبتیں لے کے جاؤ۔ جو اپنے ویروں سے ناراض ہے آج ویر کو بنا لے، اللہ کی قسم روٹھا رب راضی ہو جائے گا۔ جو آج تک بہنوں سے کبھی فون پہ بات نہیں کرتا، اگر گجرا والے میں ہے دکان کھولنے سے پہلے بہل کے دروازے پہ چلے جانا۔ یہاں میں عزیزوں نہیں کہتا سلمان سویٹ سے ہلکی سی دکان سے مٹھائی کا ڈبہ لے کے بہل کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا اور جا کے کہنا بھائی کا چہرہ نہ دیکھ، بھائی کے چہرے میں باپ کا چہرہ دیکھ، بڑا بھائی نہیں آیا، باپ تیرے دروازے پہ آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں معاف کر دے۔ یقین جانو بہن بھائی کا چہرہ دیکھے گی، بہن بھائی کا چہرہ دیکھے گا، دونوں کے ایک دوسرے پہ پیار آئے گا، اللہ کی قسم عرش والا رب تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ بس یہ پیار محبت کی باتیں تھی، ان محبتوں کو عام کر دو۔
نہ اللہ کے دین میں کوئی حرف آئے گا، نہ مسلمانوں تمہارے پاکستان پر اور نہ تمہاری عزت پر کوئی حرف آئے گا۔ تم ماں باپ کی محبت، بہن بھائی کی محبت اور رشتہ داروں سے محبت، پڑوسیوں سے محبت عام کر دو۔ دیکھو اخلاقی زندگی، معاشرہ بھی بہتر ہوگا، حالات بھی بہتر ہوں گے، ملکی نظام بھی بہتر ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا